والد کا انتقال ہو چکا تھا، اب بہن اور بھائیوں کے درمیان جائیداد جو تقسیم ہونی تھی وہ صرف بھائی کو ملی۔ بہنیں جو ہیں وہ بھائی سے مطالبہ کر رہی تھیں کہ جو جائیداد میں ان کا حصہ بنتا ہے وہ انہیں دیا جائے۔ اب بھائی کا یہاں پہ موقف یہ تھا کہ والد نے جائیداد جو تھی، جو زمین تھی، جو پراپرٹی تھی، وہ اپنی زندگی میں اسے ہبہ کر دی تھی، بذریعہ زبانی ہبہ جو ہے اسے منتقل کر دی تھی۔ اسی ہبے کی بنیاد پر وہ جو انتقال تھے وہ بھی درج ہو گئے تھے۔ بہنوں نے اس ہبے کو تسلیم نہیں کیا، دھوکہ سمجھا، اس کو فراڈ سمجھا۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ بہنیں جو ہیں عدالت کا ڈور نوک کرتی ہیں، سول کورٹ میں کیس فائل ہو جاتا ہے، اور سول کورٹ میں ٹرائل کمپلیٹ ہونے کے بعد کیس کا جو حتمی فیصلہ آتا ہے وہ بھائیوں کے حق میں آتا ہے کہ بھائی کا جو ہبہ تھا وہ بھائی کا ہبہ درست قرار دے دیا جاتا ہے۔ بہنوں کا جو موقف تھا اسے تسلیم نہیں کیا جاتا، اور بہنوں کو وہاں سے جو ہے زمین، پراپرٹی، جو جائیداد والد کی چھوڑی ہوئی میں سے حصہ چاہیے تھا وہ نہیں ملتا۔ سول کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ بھائی کا ہبہ درست قرار ہے، اس کی بنیاد پر جو انتقال درج کیے گئے تھے وہ بھی درست ہیں۔ اب بہنیں جو ہیں وہ اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کرتی ہیں، فیصلہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ اب ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے باریکی سے دیکھا جاتا ہے، وہاں پر اس چیز کو جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ کیا نیچے شہادت جو پیش کی گئی اس سے ہبہ ثابت ہوا، کیا وہ جو زبانی ہبہ تھا اس کے انگریڈینٹس پورے تھے، کیا وہ قبضہ جو ہے والد کی طرف سے دینا درست ثابت ہوا، یا اس کا جو ایکسیپٹنس تھی، پرپوزل تھا، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہاں پر دیکھی گئیں۔ لیکن وہاں پر جو ہے وہ بھائی کا ہبہ جو تھا، وہ جو زبانی دعویٰ تھا کہ مجھے زبانی طور پر ہبہ کر دیا گیا والد کی طرف سے، وہ ثابت نہ ہو سکا، اور اسی طرح بہنوں کی طرف سے جو اپیل تھی وہ منظور کر لی گئی۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ جو کہ بہنوں کے حق میں آیا اس کو بھائی کی طرف سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا اور بھائیوں کا جو وہ دعویٰ تھا وہ مسترد کر دیا، ان کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی۔ اب یہاں سے معاملہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے۔ اب بھائی جو ہیں وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے تمام جو ہے معاملات کو دیکھا، بخوبی مشاہدہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زبانی ہبہ یا ہبہ کے ذریعے جائیداد اسے منتقل کی گئی، انتقال درج کیے گئے، تو یہ ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ ہبہ درست تھا۔ عدالت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ زبانی ہبہ ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، جیسا کہ ہبہ کرنے والے کی واضح پیشکش ہو، آگے ایکسیپٹنس ہو، اور سب سے اہم بات جو زبانی ہبے کے اندر ہے، ڈیلیوری آف پوزیشن کے فوری طور پر وہ جو جائیداد، وہ زمین ہے، اس کے قبضے کی منتقلی جو ہے وہ فوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایکسیپٹنس ہے یا جناب اس کی پیشکش کی جا رہی ہے لیکن قبضہ جو ہے فزیکلی وہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ ہبہ جو ہے یہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ اب اس میں تاریخ، جگہ اور وقت کی اہمیت، کون سے گواہوں کے سامنے یہ ہبہ ہوا، یہ بات جو ہے عدالت سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ یہ بھائی جو ہے یہ ثابت نہیں کر سکا، نہ وہ ان گواہوں کو پیش کر سکا، نہ وہ تاریخ، جگہ اور وقت کو بتا سکا کہ کب اور کہاں پر یہ ہبہ جو ہے یہ کیا گیا تھا۔ اس طور پر بھی یہ ہبہ جو ہے مشکوک تصور کیا گیا۔ اب اس میں مزید عدالت نے یہ کہا کہ جو اہم ترین گواہ ہوتے ہیں، جیسا کہ پٹواری ہے، متعلقہ پٹواری ہے، اس کے علاوہ دیگر گواہان جو کہ موقع پر موجود ہوتے ہیں، اس طرح ان کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کہ ان کو عدالت میں اپنی طرف سے پیش کر کے یہ ثابت کرنا ضروری تھا بھائی کے لیے کہ یہ زبانی ہبہ جو ہے یہ درست ہے۔ لہذا اس طور پر نہ تو گواہان کو پیش کیا گیا، نہ متعلقہ پٹواری کو پیش کیا گیا۔ اس طور پر بھی عدالت نے مشکوک جو ہے اس نظر سے دیکھا اور ہبہ جو ہے وہ درست تسلیم نہیں کیا گیا۔ مزید عدالت نے آرٹیکل 129 قانون شہادت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی فریق اپنی جو ہے بہترین دستیاب شہادت جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کرتا تو پھر عدالت یہ فرض کرتی ہے، یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ جو شہادت تھی یہ اس کے خلاف تھی، اور اس طرح جو ہے وہ جو بھائی تھا وہ اپنے لیے یہ شہادت پیش نہیں کر سکا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی کے خلاف شہادت تھی، تو اس طور پر یہ ہبہ جو ہے درست ثابت نہیں ہوا۔ اب یہاں پر عدالت نے ایک اہم قانونی نقطہ اٹھایا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ انتقال درج ہو گئے ہیں، جگہ جو ہے میرے نام ٹرانسفر ہو گئی ہے، چاہے وہ ہبہ کے ذریعے ہے، زبانی ہبہ کے ذریعے ہے، یہاں پر یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ انتقال درج ہو چکے ہیں، بلکہ ان کو ثابت کرنا ضروری ہے، اور ثابت اسی شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ثابت کرنے کی جو اس سے مستفید ہو رہا ہو، جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ تو یہاں بھائی جو تھا کیونکہ پراپرٹی اس کے نام ہو چکی تھی، ہبے کا دعویٰ وہ کر رہا تھا، فائدہ اس کو پہنچ رہا تھا پراپرٹی کا، تو ثابت کرنا اسی کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکا، نہ وہ گواہی پیش کر سکا، نہ وہ بہترین شہادت دے سکا عدالت کو، نہ متعلقہ پٹواری کو پیش کر سکا۔ تو اس طور پر اس کا جو ہبہ تھا، یہ زبانی طور پر جو ہبہ اس نے بنایا یا پھر اس کے بنیاد پر جو انتقال درج ہوئے، تو یہ مشکوک جو ہے وہ تصور کیے گئے اور ان کو جو ہے کالعدم کر دیا گیا۔ اس طرح بھائی کا جو دعویٰ تھا وہ خارج ہو گیا، درخواست جو تھی وہ
مسترد کر دی گئی سپریم کورٹ کے کیس جو تھا سپریم کورٹ سے بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے، اور سپریم کورٹ یہ واضح جو ہے حکم کر دیتی ہے ریونیو حکام کو کہ جو بہنیں ہیں جو ان کا شرعی حصہ بنتا ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے، ان کے نام درج کیے جائیں۔ کیس لا کا جو حوالہ ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔